بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں میڈم افشاں جو کہ ڈپٹی منیجر ہیں ٹی ڈیب میں، ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان، اور یہ ان کا ایک پروگرام ہے نیشنل ایکسپورٹرز ٹریننگ پروگرام. اس پروگرام کے تھرو یہ پاکستان میں جو ہے ایکسپورٹ ہے اس کی ترویج کے لیے کام کر رہی ہیں. تو ان کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے ساتھ. تو میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ NETP ایکچولی ہے کیا، اس میں کیا گولز ہیں آپ کے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ نیشنل ایکسپورٹرز ٹریننگ پروگرام ٹی ڈیب کا ایک فلیگ شپ ٹریننگ پروگرام ہے جو کیپیسٹی بلڈنگ آف ایکسپورٹرز کے لیے ٹی ڈیب نے 2018 سے شروع کیا تھا. ہم تقریباً 19 سیشنز اس کے پاکستان کے میجر سٹیز میں بھی کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ سیکنڈ ٹیئر سٹیز میں بھی ہم کر چکے ہیں. ہمیں بہت اچھا رسپانس اس پہ ملتا ہے کیونکہ پاکستان میں 15,000 سے زیادہ SMEs اور اسمال ایکسپورٹرز ہیں. اس پروگرام کا بیسک آبجیکٹیو یا مقصد یہ ہے کہ جو اسمال ایکسپورٹرز ہیں ان کو کس طرح سے ایکسپورٹ میں انکریز کرنے کے لیے گائیڈنس دی جائے. دوسرا، اگر کوئی ایکسپورٹ کے بزنس میں آنا چاہتا ہے، نیو ایکسپورٹر ہے، مینوفیکچرر ہے، تو کس طریقے سے وہ ایکسپورٹ کے بزنس میں آ سکتا ہے. عام طور پہ میڈم پاکستان میں ایکسپورٹ کی جب بات ہوتی ہے تو کاٹن اور کاٹن سے بنی ہوئی چیزیں اور ہماری جو ٹیکسٹائل ہے اسی کی بات ہوتی ہے. اس کے بعد کسی حد تک آپ جو ہمارا سیالکوٹ یا وزیر آباد میں کٹلری ہے یا اس طرح کی گڈز ہیں وہ جاتی ہیں. تو آپ چونکہ پورے تھرو آؤٹ دا پاکستان آپ نے سارے یہ پروگرامز کیے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اور کس کس چیز میں پوٹینشیل ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، جب اس پروگرام میں ہم کرنا شروع ہوئے تو ہم جب سٹیز میں جاتے ہیں، سب سے پہلے جو پروگرام آرگنائز ہوتا ہے وہ اس سٹی کے پروڈکٹ کے لحاظ سے ہوتا ہے. جب ہم نے سکھر کیا تھا تو ہم نے ڈیٹس کو بہت فوکس کیا تھا. جب ہم نے پشاور کیا تھا اس میں ایپل اور ہنی پہ ہم نے فوکس کر کے اس پروگرام کو سیکٹر اسپیسیفک کیا تھا. اب آج جیسے ہمیں پتہ چلا کہ وہاڑی چیمبر میں میز کا پروڈکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پوٹینشیل رکھتا ہے ایکسپورٹ کی، تو اسی طرح ہم سب کو گائیڈنس دیتے ہیں ڈفرینٹ سٹیز میں جا کے کہ ہینڈی کرافٹ کا اگر ہے تو پھر اسی طرح اپنی ٹریننگ کو ان ایکسپورٹرز کے لیے فائدہ مند بناتے ہیں اور انہی کی ایگزامپلس اور انہی کے اسٹیٹسٹکس شو کر کے ان کو اویئرنیس سیشنز دیتے ہیں. تو ہمارے لحاظ سے جو یہ ٹیکسٹائل ایک ٹریڈیشنل پروڈکٹ ہے، ٹی ڈیب جو ہے اس وقت نان ٹریڈیشنل پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت کام کر رہا ہے، جس میں وہ تمام انجینئرنگ گڈس ہیں، فروٹ اینڈ ویجیٹیبلس ہیں، جس کے لیے ہم فوڈ ایگ اور ہماری انجینئرنگ اور کی جو ECHS ایک بہت ہی ہمارا فلیگ شپ ایونٹ ہے، اس کو ہم پارٹیسپیٹ کروا رہے ہیں اپنے ایکسپورٹرز کو. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے مارکیٹ بھی ڈائیورسیفائی کی. ہم لک افریقہ پلان کے تحت اپنی افریقہ کو ایکسپلور کرنے کے لیے 4th جو ہے وہ پاکستان افریقہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس کروا رہے ہیں جنوری میں. ویری گڈ، ماشاء اللہ، یہ بڑے اچھے اقدامات ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں. ذرا عام الفاظ میں اگر آپ ایک عام بندے کے لیے جس کے پاس ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ وہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے، تو اس کا ایک پورے طریقہ کار کو اگر آپ سمجھا سکیں ایک سمپل طریقے سے تاکہ اسے آسانی سے سمجھ آ سکے. دیکھیں، ہمارے یہاں نا ایک مس کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں بہت سیریز آف ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے. ہمیں سمپل 4 سے 5 ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں جو میں نے اس ٹریننگ میں بتایا بھی ہے کہ ان ڈاکومنٹ سے اگر آپ کے پاس موجود ہو تو آپ ایکسپورٹ کے بزنس میں انوالو ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ سرٹیفیکیشن ہے. اگر آپ اپنی ڈیسٹینیشن ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو پیکیجنگ کیسے ہوگی، لیبلنگ ریکوائرمنٹ کس طرح ہوگی، آپ مارکیٹ کرتے ہیں پروڈکٹ کو تو اس کو کس طرح مارکیٹ کریں گے، اگر آپ ایگزیبیشن میں جاتے ہیں تو کس طرح آپ ادھر اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، لینگویج کس طرح استعمال کریں گے. تو یہ ساری چیزیں اس ٹریننگ میں ہم سمپلی طور پہ بتاتے ہیں اور ہم نے بتائی بھی ہیں کہ آپ اپنا ایک سمپل سا پروڈکٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کس طرح لے کے جا سکتے ہیں. اگر ہم چائنا کی مثال لیں تو چائنا کے کم و بیش ہر علاقے سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے اور وہاں سے ایکسپورٹ کرنا ایسے ہی ہے اگر پاکستان کے کسی ایک شہر سے دوسرے شہر میں مال بھیجنا ہو. کیا پاکستان بھی اسٹیج پر آ سکتا ہے اور کب تک آ سکتا ہے؟ دیکھیے، چائنا میں اکانومیز آف اسکیل کا جو ہے نا بہت زیادہ رول ہے. ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہاں پہ ان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ 100 بلینز میں، ہماری جو ایکسپورٹ ہے چائنا کو وہ $2.5 بلین ہے. تو اب اس کے لیے چائنا میں ہم نے جو ابھی بہت کیا ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا یارن، اپنا فیبرک اور اسپیشلی کاپر ہمارا تقریباً اب $900 ملین تک کا چائنا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے. تو چائنا ایسی مارکیٹ ہے جس میں ہم بہت سارے پروڈکٹ کو، مزید سی فوڈ، میٹ، ان پروڈکٹ جو CPFTA میں اناؤنس ہوئے تھے ان سب کو ایکسپلور کر چکے ہیں اور ہمارے ایکسپورٹر سکسیزفلی وہاں بھیج بھی رہے ہیں. ہمارا وہاڑی جو ہے بیسیکلی ایک ایگریکلچر ایریا ہے. ایک دور میں یہ کاٹن کنگ تھا. پورے سندھ میں جتنی کاٹن ہوتی تھی اتنی کاٹن صرف وہاڑی میں ہوتی تھی. اب یہ میز میں بڑا چیمپئن ہے، میز کی بڑی پروڈکٹ بن رہی ہیں.
لیکن جو کسان ہے، بیک بون ہے زراعت کی، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کی پروڈکٹ بن جاتی ہے تو وہ پروڈکٹ جو ہے لینے والا کوئی نہیں ہوتا، مارکیٹ میں ریٹ بہت کم ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا جو ایکسپورٹرز ہے وہ بھی کسی حد تک اس استحصال میں شامل ہوتا ہے۔ تو ایسا کون سا طریقہ کار بن سکتا ہے جس میں چیمبر آف کامرس وہاڑی جو ہے وہ برج کرے اور کسان جو ہے وہ ڈائریکٹلی اپنی جو مصنوعات ہیں، جو پروڈکٹس اس کی ریڈی ہے، وہ ایکسپورٹ کر سکے، باہر کی دنیا میں بیچ سکے؟ دیکھیں اس سال ہم نے پہلی بار اپنا فرسٹ فوڈ ایگ شو کیا۔ اس میں ہم نے ایک انٹروڈیوس کروایا کہ جو فارمرز تھے، گروورز تھے، ان کو پورے ایک ہال میں پویلین دیا جس میں گروورز اور فارمرز بالکل آپ کے چھوٹے علاقوں سے، جو آپ کے تھر اور ڈیفرنٹ علاقے تھے وہاں سے آئے ہیں اور اپنا پروڈکٹ انہوں نے وہاں پہ پریزنٹ کیا۔ ان کا پورا پویلین بک تھا۔ جو بائرز تھے ان کا ایکسس ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہم نے فارمرز کے ساتھ کروایا ہے۔ تو یہ اس بار ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کیا اور یہ ہمارا اینول ایونٹ ہے۔ اگلے سال بھی اگست کے مہینے میں ہم اسی طرح کی اپارچونیٹیز اپنے فارمرز اور گروورز کو دیں گے۔ جی یہ بڑی اچھی کاوش ہے آپ کی، لیکن جو وہاڑی والا فارمر ہے وہ کیسے مستفید ہو سکے گا؟ وہاڑی کے کسی بھی علاقے میں ہے، وہ اس کے پاس اچھی پروڈیوس ہے، وہ اسپیسیفائڈ کوئی پروڈیوس جو ہے وہ کریٹ بھی کر سکتا ہے، مطلب کوئی اسپیسیفائڈ فصل جو ہے اس کی ضرورت ہو وہ اگا بھی سکتا ہے، تو وہ کہاں سے سہولیات حاصل کرے، کس جگہ پہ جائے تو اس کو یہ سہولیات مل سکتی ہیں؟ دیکھیے چیمبر آف کامرس جو ہوتا ہے نا، وہ ایک بہت ہی مستند ادارہ ہے جو ٹی ڈیب کے ساتھ کام کرتا ہے، اور وہاڑی چیمبر آف کامرس میں اسے آنا چاہیے، یہاں رجسٹرڈ ہونا چاہیے، یہاں پہ جو ممبرز ہیں ان کو اپنی ساری ڈیٹیل پروڈکٹ کی دینے چاہیے۔ اس طرح وہ ٹی ڈیب سے کانٹیکٹ کریں گے اور یہ کولیبریشن سے وہ ایکسپورٹ کا بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے۔ تو مین آپ کا فوکس جو ہے کولیبریشن کے لیے کسی بھی گروور اور فارمر کا، وہ وہاڑی چیمبر آف کامرس ہونا چاہیے۔ جو ای کامرس بزنسز ہیں ہمارے جو نوجوان ہیں اس میں بڑی ترقی کر رہے ہیں، ہول سیل کا کام کر رہے ہیں، ایف بی اے کا کام کر رہے ہیں، اس میں پرائیویٹ لیبل کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر جو ہے وہ چائنا کی مارکیٹ کو چنتے ہیں، وہاں سے پروڈکٹ سلیکٹ کرتے ہیں اور دنیا میں اس کو بیچتے ہیں۔ پاکستانی پروڈکٹ کس طرح جا سکتے ہیں؟ اس میں حکومت کون سی سہولیات دے سکتی ہے یا دے رہی ہے جس سے ہم پاکستانی پروڈکٹ باہر بیچیں؟ دیکھیں پہلے اس طرح کا آج سے 2 سال پہلے، 1 سال پہلے یہ والا بہت کامن تھا کہ آؤٹ سورس کر دیا اور چائنا کے تھرو بھیج دیا۔ ابھی 8000 رجسٹرڈ پاکستانی کمپنیز ہیں جو پاکستان کو بیسیکلی پاکستان کے ایس سی سی پی کے ساتھ رجسٹر ہو کے امیزون پہ ایکسپورٹ کر رہی ہیں۔ جو فیک اکاؤنٹ اور اس طرح کے جو بھی ایشوز پہلے پیدا ہوتے تھے اب امیزون میں یوزلی وہ پیدا نہیں ہو رہے، اور ٹی ڈیب اپنے اویئرنیس سیشن سے، جیسے آج بھی امیزون میں جو عادل مختار ہیں انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی کہ کس طرح آپ اس طرح فیک چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنا پروفٹ مارجن پاکستانی پروڈکٹ کو پروموٹ کر کے کیسے بنا سکتے ہیں۔ بہت میجر ایگزامپل ہیں جہاں پہ سیالکوٹ کے پروڈکٹ، کراچی کے پروڈکٹ اور پاکستان کے پروڈکٹ ہی اپلوڈ ہوتے ہیں اور وہ ان کی دنیا میں اچھی خاصی سیل ہے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ چائنا سے آؤٹ سورس کرنے کی جگہ ہمارے جو اس ٹریننگ کا مقصد ہی بیسیکلی یہ تھا جو عادل نے بتایا کہ کس طرح پاکستانی پروڈکٹ جو ہے نا وہ ایکسپورٹ ہو سکتا ہے تھرو امیزون۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ لوکل مارکیٹ کو بوسٹ دینے کے لیے، ایکسپورٹ میں لانے کے لیے ای کامرس کو ساتھ لے کے چل رہی ہے۔ ذرا سادہ سا طریقہ بتا دیں کہ کوئی پاکستانی پروڈکٹ جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی ڈاکومنٹیشن کی ضرورت ہے، یا اگر چھوٹی گڈس ہیں تو وہ کیسے ایکسپورٹ کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ایک سب سے زیادہ گورنمنٹ کا جو اچیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا ای کامرس پالیسی آئی ہے 2019 میں، اس کے بعد ہی یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں۔ اس کے بعد SRO 14 آیا ہے۔ اگر یہ دونوں ڈاکومنٹیشن کوئی بھی ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے، اس پہ اویئرنیس کر لے، اس کے جو تمام چیزیں اس کو پڑھ لے، تو وہ آسانی سے امیزون کے اوپر جا سکتا ہے۔ تمام فارمل جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر بتا دی گئی ہیں کہ جس طرح آپ امیزون پہ آرام سے ٹریڈنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ مطلب SRO 14 کے مطابق 15 لاکھ روپے سے کم مالیت کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کسی بھی شپنگ کمپنی کے تھرو ڈائریکٹلی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو لمبے چوڑے ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، بالکل بھی لمبے چوڑے ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لمیٹڈ لسٹ ہے، اس کی 2-3 ڈاکومنٹس ہیں جو آلریڈی ہم ٹریننگ میں دکھا بھی چکے ہیں اور بتا بھی چکے ہیں، اس کے تھرو آپ ایزیلی امیزون پہ چیزیں اپلوڈ کر کے اور کر سکتے ہیں۔ بلکہ اب تو فارمل چینل بھی پیمنٹ کے ہیں جس پہ آپ 14 ڈیز میں آپ کی پیمنٹ آرام سے آ جاتی ہے تھرو جو ہے وہ ای کامرس چینل یوز کر کے۔ اچھا میڈم، بینگ وومن آپ بھی ماشاءاللہ سرو کر رہی ہیں، پاکستان میں خواتین جو ہیں امپاورمنٹ کی طرف آ رہی ہیں، بڑا اچھا کام کر رہی ہیں۔ جو ہمارا رورل علاقہ ہے وہاں پہ خواتین جفا کش ہیں، محنت کرتی ہیں، کھیتوں میں کام کرتی ہیں، گھروں میں کام کرتی ہیں، بہت ساری سٹیچنگ کا کام کرتی ہیں، ایمبرائڈری کا بڑا کام کرتی ہیں۔
وہ ایکسپورٹ میں کیسے جا سکتی ہیں کہ ان کی جو انکم ہے وہ بڑھ سکے, اس سے وہ اپنی فیملی کو زیادہ سپورٹ کر سکیں؟ دیکھیں ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان نے نا وومن انٹرپرینورشپ فریم ورک لانچ کیا ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اویئرنیس سیشن بھی دیتے ہیں, اس کے علاوہ 50% سبسڈی دیتے ہیں اگر وومن انٹرپرینورس ہمارے ساتھ کسی بھی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی. تو ان کو ہم ہمیشہ انکریج کرتے ہیں, ان کے لیے اسپیسیفکلی پویلین بک کرتے ہیں. 10% ان کا اور نیو ایکسپورٹرز کا کوٹا ہوتا ہے ہماری ہر ایکٹیویٹی میں. تو میں ہمیشہ ان کو انکریج کرتی ہوں کہ کسی بھی قسم کا پروڈکٹ ہو بس اسے فارمل ایکسپورٹ کریں, انفارمل ایکسپورٹ کی طرف نہیں جائیں. تو ایک تھوڑا سا طریقہ کار بتا دیجئے کہ ہر عام آدمی جو ہے وہ کیسے ریچ آؤٹ کرے ٹی ڈیب کو, اور کیسے اپنا کنسرننگ آفیسر ڈھونڈ کے اس سے بات چیت کر سکتا ہے. ٹی ڈیب کے 14 ریجنل آفیسز ہیں پورے پاکستان میں. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ ڈیجیٹل موڈ آف جو ہے نا ورکنگ پہ بلیو کرتی ہے. TDAP.gov.pk پہ اگر آپ جاتے ہیں, وہاں پہ ہمارے پروڈکٹ آفیسر جو 70 سے ابو ہیں, ہر پروڈکٹ کا اپنا آفیسر ہے وہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ہمارا ٹویٹر فالو کرتے ہیں, فیس بک اور ہماری ویب سائٹ, انسٹاگرام, تو آپ کو ہر ایکٹیویٹی میں آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. اور اس طرح آپ کنسرنڈ آفیسر کا جو کانٹیکٹ ڈیٹیل ہے وہ اس میں موجود ہوتا ہے. جو بھی ایونٹ ہم اناؤنس کرتے ہیں, تو وومن انٹرپرینورز ہوں یا نارمل جو ہے نا ایکسپورٹرز ہوں, نیو ایکسپورٹر ہوں, اسٹیبلش ایکسپورٹر ہوں, وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کر کے ڈائریکٹلی ہمارے آفیسرز کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. آپ کا وہاڑی تشریف لانے کا اور وہاڑی چیمبر آف کامرس میں سیشن دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.